السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت نہیں کرتے؟ اور اے میری قوم، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عقل اور شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم کرنا، جبکہ فاسق و فاجر اور کافر کی توہین کرنا ضروری ہے، اور اس کے برخلاف کرنا یعنی فاسق و فاجر اور کافر کو تعظیم کے طور پر قربت سے نوازنا اور نیک متقی پرہیزگار مسلمانوں کو ان کی توہین کے طور پر اپنے آپ سے دور کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بفرض محال اگر میں شریعت کے حکم کے برخلاف کافر اور فاجر کی تعظیم کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قرب سے نوازوں اور متقی مومن کی توہین کر کے اسے اپنی مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق دار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ پھر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا درست نہیں؟
آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا، اور میں تم سے نہیں کہتا۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبہات وارد کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، لہذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے، کیونکہ میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی ہے اور نہ دنیاوی دولت کی توقع رکھنے کا تمہیں کہا ہے، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ بھی نہیں کیا۔ پھر تم یہ کہنے کہ کیسے مستحق ہو کہ ہم تم میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے؟ تمہارا یہ اعتراض محض بیہودہ ہے۔ دوسرا شبہ یہ تھا، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں، باطن میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اور میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے محل ہے، اور شریعت میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ نیز لا عالم الغیب فرمانے میں قوم پر ایک لطیف اعتراض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، جبکہ میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ میں نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ دعویٰ تو فرشتہ ہونے کا کیا تھا لیکن نکلے بشر، لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، کفار نے چونکہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھا تھا، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ حکم نہیں لگاتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی نہ دے گا۔ نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان کے ظاہری ایمان کو جھٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ بحمداللہ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو ایسا کبھی نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کسی دلیل کے بغیر منافق یا کافر کہنے والا ظالم ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کفار کی طرف سے پیش کیے گئے شبہات کے جوابات ذکر فرمائے، اور کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر 2 اعتراضات کیے، ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلا اعتراض، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو بکثرت بحث اور جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا اور کہا کہ اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کر لیا،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بہت زیادہ بحث فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام کی بحث اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، جہالت اور گمراہی پر اصرار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ دوسرا اعتراض، حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو اب وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کفار کے ان اعتراضات کا جواب اگلی آیت میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ کفار کے اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر یا بد عملی پر عذاب آنا ضروری نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یغویکم کا معنی ہے اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ یہ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ دوسرا معنی مشیت الہی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جو آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی، وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور صفات میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے میں انتہائی مفید ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک